وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا سبق ہے فعل امر اور فعل نہیں۔ عربی زبان میں فعل کی بنیادی طور پر دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو فعل ماضی زمانہ گزشتہ سے تعلق رکھنے والا فعل، اور دوسرے کو فعل مضارع زمانہ حال اور مستقبل سے تعلق رکھنے والا فعل کہا جاتا ہے۔ فعل امر اور فعل نہیں یہ دونوں فعل مضارع ہی سے بنتے ہیں، لیکن عام طور پر عام افراد کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عربی زبان میں فعل کی چار اقسام ہیں۔ فعل ماضی جس کا زمانہ گزشتہ سے تعلق ہوتا ہے، فعل مضارع جس کا زمانہ حال اور مستقبل سے تعلق ہوتا ہے، فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، اور فعل نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ فعل امر کی تعریف جیسا کہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جس فعل میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے یا التجا کی جائے اسے فعل امر کہا جاتا ہے۔ فعل امر سے متعلق اس بات کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جب کوئی بڑا اپنے سے چھوٹے کو کوئی حکم دیتا ہے تو اسے امر کہا جاتا ہے، جب کوئی شخص اپنے برابر والے شخص کو فعل امر سے مخاطب کرے تو اسے التماس یا درخواست التجا کہا جا سکتا ہے، اور جب کوئی چھوٹا اپنے سے بڑے کو فعل امر کے صیغے سے مخاطب کرے تو اس سے جو ہے نا دعا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں ہم رب سے مانگتے ہوئے فعل امر استعمال کرتے ہیں وہاں پر اس کا ترجمہ ہم دعا کا کرتے ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہد عربی زبان کا فعل امر ہے، لیکن یہاں پر ہم رب ذوالجلال کو نعوذ باللہ کوئی حکم نہیں دے رہے بلکہ اس سے التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جی، فعل امر بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ پہلا طریقہ، دو طریقے اس کے میں بتاتا ہوں عام طور پہ۔ ایک طریقہ گرامرلی ہے جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، دوسرا طریقہ اس کا جو ہے نا ایک عام سا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے، پہلی بات اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ لاجک کے عین مطابق حکم صرف مخاطب کو دیا جا سکتا ہے، جو موجود نہیں ہے غائب یعنی تھرڈ پرسن، اور جو متکلم ہے اس کو حکم نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کسی غائب کو نہیں کہہ سکتے کہ تو کر یا وہ کر، بلکہ آپ اسے کہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ کرے۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے میں کر، بلکہ آپ کہیں گے کہ مجھے چاہیے کہ میں یہ کام کروں۔ تو اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ فعل امر کا مخاطب چونکہ صرف سامنے والا سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، لہذا فعل امر کے صرف 6 صیغے ہوا کرتے ہیں، یا 6 صیغوں سے ہی فعل امر بنتا ہے۔ وہ 6 صیغے کون سے ہیں وہ یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ ہمیں جو ہے نا اس کا فعل امر بنانا آ جائے۔ ہم اس کو لیتے ہیں، تذهب سے لے لیتے ہیں پہلا واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہونے والا صیغہ تذهب۔ دوسرا جس سے فعل امر بنایا جائے گا وہ ہے تذهبان، اور عربی زبان میں جن 6 صیغوں سے فعل امر بنتا ہے وہ 6 صیغے فعل مضارع کے یہ ہیں، تذهب، تذهبان، تذهبون، تذهبین، تذهبان، تذهبنا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ فعل امر ہمیشہ فعل مضارع معلوم کے حاضر
یا مخاطب کے صیغوں سے بنتا ہے، ماضی سے، غائب سے یا مخاطب کے صیغوں سے جو ہے متکلم کی صیغوں سے نہیں بنتا۔ طریقہ اس کا بہت آسان ہے، مثلا ہم تذهبوا سے جب فعل امر بنائیں گے تو اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلا دائرہ لگے گا بڑا شروع میں، دوسرا دائرہ لگے گا چھوٹا آخر میں۔ پہلے دائرے کا مطلب یہ ہے، جو بڑا دائرہ لگا کہ یہ حرف اپنی حرکت سمیت ختم، اور چھوٹے دائرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرکت ختم۔ باقی جو الفاظ بچے اس کو ہم نیچے لکھ لیتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو نیچے لکھا تو ہمارے پاس جو لفظ آیا وہ ایسا آیا کہ جس میں اس کا آغاز جو ہے ساکن سے ہو رہا ہے، اور عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہو سکتا جس کا آغاز ساکن سے ہو رہا ہے، لہذا اس لفظ کو قابل تلفظ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے شروع میں ہمیں حمزہ لگانا پڑتا ہے۔ وہ حمزہ کیسے لگے گا؟ وہ حمزہ سیکنڈ لاسٹ کلمہ عین کلمہ کو دیکھتے ہوئے لگے گا۔ اگر عین کلمہ کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو تو حمزہ ہمیشہ کیا لگے گا؟ زیر والا لگے گا، اور اگر عین کلمہ کے اوپر پیش ہو تو حمزہ کیا لگے گا؟ پیش والا لگے گا۔ یہ بات یعنی میں دوبارہ دوہرا دوں کہ اگر ہم اس کو سادہ طریقے سے کہ پہلا دائرہ بڑا لگائیں، دوسرا دائرہ چھوٹا۔ پہلے دائرے کا مطلب ہے کہ یہ لفظ اپنی حرکت سمیت ختم، دوسرے کا مطلب ہے کہ حرکت ختم، باقی حرف کیا رہ گیا؟ ساکن۔ باقی جو آپ کے سامنے آ گیا اس کو آپ دیکھ لیں، اگر اس کا پڑھنا ممکن ہے تو فعل امر بن جاتا ہے، لیکن اگر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو علامت لگائی جاتی ہے، شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے۔ اس حمزہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر سیکنڈ لاسٹ حرف عین کلمہ کے اوپر پیش ہو تو حمزہ لگے گا پیش والا، ورنہ حمزہ لگے گا زیر والا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں دوبارہ اس کو اس طریقے سے دہراؤں گا کہ آپ اعضاء کو سمجھانے کے لیے دیکھیں، ہم نے فعل امر جو بنانا ہے وہ ثلاثی مجرد سے بھی بنانا ہے اور ثلاثی مزید الفیہ سے بھی بنانا ہے، یہ بات ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ فعل امر بنانے کا پورا قاعدہ یوں ہے۔ علامت جو طریقہ کار ہے کہ فعل امر ہمیشہ فعل مضارع معلوم حاضر کے صیغے سے بنتا ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع کو حذف کر کے آخری حرف کو ساکن کر دے۔ اگر باقی لفظ کا پڑھنا ممکن ہے تو فعل امر بن گیا، جیسے تجاہد سے جاہد، تبلغ سے بلغ۔ اگر لفظ کا پڑھنا ممکن نہیں تو ایسی صورت میں اس کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس حمزہ کا اضافہ وہ حمزہ زبر والا ہوگا، زیر والا ہوگا، پیش والا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو حمزہ لگے گا پیش والا، کیونکہ ہم نے ایک پہلے مثال پڑھی تھی کہ پیش کے آگے کسی کی پیش نہیں چلتی سوائے پیش کے، پیش اپنے ساتھ دوسری حرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ اور اگر حمزہ عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، زیر ہے تو حمزہ لگے گا زیر والا، جیسے تذهبوا سے کیا بن جائے گا؟ اذهب بن جائے گا۔ تذهبوا سے فعل امر کیا بنے گا؟ اذهب بنے گا۔ اب ہم دوسرا فعل لے لیتے ہیں جس کا ہم نے فعل جو ہے نا بنانا ہے، امر بنانا ہے، وہ ہے تفتح۔ کیا بنانا ہے؟ کس سے بنانا ہے جی؟ تفتح سے بھی ہم کیا کریں گے؟ فعل امر بنائیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ دونوں طریقے ہیں۔ پہلا دائرہ بڑا یعنی علامت مضارع اپنی حرکت سمیت ختم، دوسرا دائرہ چھوٹا یعنی یہ صرف حرکت ختم۔ باقی لفظ جب ہم نے اپنے پاس لکھا تو ہمارے پاس جو لفظ آیا وہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا آغاز ساکن سے ہو رہا ہے، اور ساکن لفظ سے آغاز جس فعل کا آغاز ساکن سے ہو رہا ہے اس کو پڑھنا ممکن نہیں، تو یہاں پر ہمیں شروع میں حمزہ لگانا ہوگا۔ چونکہ یہاں پر عین کلمہ کے اوپر زبر ہے تو حمزہ یہاں بھی کیا لگے گا؟ زیر والا لگے گا، اور تفتح سے فعل امر کیا ہو جائے گا؟ افتح ہو جائے گا۔ تیسری مثال عین کلمہ پر پیش ہونے کی وہ ہے تعبد سے اگر ہم فعل بنائیں، یا تنصر سے، دونوں سے جس سے بھی فعل امر بنانا چاہیں، تعبد، یہاں پر بھی طریقہ یہ ہوگا کہ پہلا دائرہ لگے گا بڑا یعنی علامت مضارع اپنے حرکت سمیت ختم، دوسرا دائرہ لگے گا چھوٹا یعنی یہ حرف صرف حرکت ختم، باقی حرف رہ جائے گا۔ باقی جو رف رہ گیا اس کو ہم اپنے پاس لکھ لیں۔
تو ہمارے پاس جو حرف آئے گا وہ ویسے ہی آئے گا جس کا پڑھنا ممکن نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر ہم دائرہ حمزہ کون سا لگائیں گے؟ چونکہ یہاں پر پیش ہے اور پیش کے آگے کسی کی پیش نہیں چلتی سوائے پیش کے, تو حمزہ کیا لگے گا؟ پیش والا لگے گا, اور یہ کیا بن جائے گا؟ اعبد بن جائے گا. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, علامت مضارع حذف کر کے آخری حرف کو ساکن کر دیں. اگر لفظ کا پڑھنا ممکن ہے, ثلاثی مزید فیہ میں ایسا بھی ہوتا ہے, تو فعل امر بن گیا, جیسے تجاہد سے جاہد. اور اگر پڑھنا ممکن نہیں تو سیکنڈ لاسٹ حرف کو دیکھیے, اگر اس پر رفع ہے, پیش ہے, تو شروع میں حمزہ لگے گا پیش والا, ورنہ حمزہ لگے گا زیر والا. اور اس مثال کو بھی لے لیتے ہیں. ثلاثی مجرد کے بعض افعال میں جب ہم فعل امر بنانا چاہیں گے تو اس کا طریقہ بھی وہی ہوگا. مثلا ہم جاہدہ یجاہد مجاہدہ یعنی باب مفاعلہ سے جب فعل امر بنائیں گے تو ہوگا تجاہدو. کیا تجاہدو؟ طریقہ دو ہے, ایک ٹوٹکا ہے, دوسرا علامت. پہلا دائرہ لگے گا بڑا, دوسرا دائرہ لگے گا چھوٹا. اس کا مطلب یہ حرکت ختم, اس کا مطلب یہ حرف اپنے جو ہے نا حرکت سمیت ختم. باقی جو لفظ بچے گا وہ ہم اپنے پاس لکھ لیں گے, تو باقی لفظ ہمارے پاس کیا آئے گا؟ جاہد آئے گا, اور اس کا پڑھنا ممکن ہے, لہذا فعل امر بن گیا, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح تبلغ بھی ایک فعل ہے, اس سے بھی جب ہم فعل امر بنائیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ علامت مضارع تبلغ سے جب بلغا یبلغ تبلیغ باب تفعیل کا جو افعال ہے اس میں ہم بنائیں گے فعل امر, مخاطب کا صیغہ ہے تبلغ. تبلغ سے جب ہم فعل امر بنائیں گے طریقہ یہی ہوگا, پہلا دائرہ لگے گا بڑا یعنی علامت مضارع اپنی حرکت سمیت ختم, دوسرا دائرہ لگے گا چھوٹا, یہ حرکت ختم. باقی لفظ جب ہم اپنے پاس لکھیں گے تو ہمارے پاس جو لفظ بچے گا وہ کیا بچے گا؟ بلغ بچے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, لہذا فعل امر بن گیا, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم فعل امر کی تعریف یاد کرنا چاہیں, پہلی بات کہ فعل امر ہمیشہ مضارع مخاطب کے صیغے سے بنتا ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی دونوں کا طریقہ ایک ہی رہے گا. علامت مضارع کو حذف کر کے آخری حرف کو کیا کرنا ہے؟ ساکن. باقی لفظ پڑھنا ممکن ہے تو فعل امر بن گیا, جیسے تبلغ سے بلغ, تجاہد سے جاہد. اگر پڑھنا ممکن نہیں, اور یہ اس صورت میں ہوگا جب اس کا آغاز ساکن سے ہو رہا ہو, جزم سے ہو رہا ہو, تو ایسی صورت میں شروع میں حمزہ لگائیں گے. یہ حمزہ زبر والا ہوگا, زیر والا ہوگا یا پیش والا ہوگا. اس کا پتہ, اس کا جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ حرف یعنی عین کلمہ کو دیکھا جائے گا. عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو حمزہ لگے گا پیش والا, ورنہ حمزہ لگے گا زیر والا. پیش کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پیش اپنے ساتھ دوسری کسی حرکت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں تک جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ فعل مضارع کے پہلے صیغے کو مضارع مخاطب سے امر کے صیغے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. باقی جو صیغے ہیں اس میں طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس میں بھی طریقہ کار یہی ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے آخری حرف کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے. لیکن ایسی صورت میں ہمیں بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے. مثلا ہم تذهبان سے جب فعل امر بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ طریقہ وہی ہے, پہلے لکھیں گے تذهبان, اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے. تو طریقہ یہی ہوگا کہ پہلا دائرہ ہم کیا لگائیں گے؟ بڑا لگائیں گے کہ یہ حرف اپنی حرکت سمیت ختم. دوسرا دائرہ ہم لگائیں گے چھوٹا, تو یہ حرکت ختم. تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا. وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب یہ حرکت ختم ہوئی تو یہ نون کیا ہو گیا؟ ساکن. اس سے پہلے الف اپنی موجود ہے, اور الف بھی کیا ہوتا ہے اس پہ جب حرکت نہ ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ساکن ہی کہلاتا ہے. تو دو حرف ایک جگہ ساکن آ رہے ہیں, اور ایسا ہونا عربی زبان میں ممکن نہیں. لہٰذا اس صورت سے بچنے کے لیے جن جن صیغوں کے آخر میں نون آتا ہے اس کے لیے ہم طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں کہ شروع میں علامت مضارع کو حذف کر کے آخر سے نون کو کیا کر دیں؟ ڈراپ کر دیں. یہ کیا بن جائے گا؟ فعل. باقی لفظ کو دیکھیں کہ پڑھنا ممکن ہے یا نہیں ہے. اس وقت اس کا پڑھنا ممکن نہیں ہے, تو ہم نے ہا کلمہ عین کلمہ کو دیکھا, اس پہ زبر ہے, تو حمزہ کیا لگے گا؟ زیر والا لگے گا, اور کیا ہو جائے گا؟ اذهبا ہو جائے گا.
اذهب تو جا، اذهبا تم دونوں جاؤ. اس طرح تذهبون سے جب ہم فعل امر بنائیں گے طریقہ کار وہی ہوگا. علامت مضارع کو حذف کر کے آخر سے نون کو کیا کر دیں گے؟ ڈراپ کر دیں گے. باقی لفظ پڑھنا ممکن نہیں ہوگا. شروع میں حمزہ کیا لگے گا؟ زیر والا لگے گا، اور یہ کیا بن جائے گا؟ اذهبوا بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اذهبوا. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ عربی زبان میں اس واو کے بعد اس الف کو لگانا ضروری اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ واو جمع کے لیے ہے، دوسرا واو عطف نہیں ہے، لہذا اس کے آخر میں اس الف کا کیا کیا جاتا ہے؟ اضافہ کیا جاتا ہے. تذهبین سے بھی فعل مضارع بنانا، علامت جو ہے نا امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور آخر سے نون کو کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے. باقی لفظ کا پڑھنا ممکن نہیں. حمزہ کیا لگے گا؟ زیر والا لگے گا، اور باقی کیا بن جائے گا؟ اذهبی ہو جائے گا. اس طرح کا تذهبان سے ہم پہلے بنا چکے ہیں. علامت مضارع حذف کر کے جب آپ آخری حرف کو ساکن کریں گے تو لفظ کا پڑھنا ممکن نہیں ہوگا. شروع میں حمزہ کیا لگے گا؟ زیر والا لگے گا، اور کیا ہو جائے گا؟ اذهبا ہو جائے گا. البتہ تذهبنا یہ فعل جمع مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہونے والا ہے. اس میں بھی جب آپ علامت مضارع حذف کریں گے تو آخر میں جو نون ہے اس نون کو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے، اور نہ یہ نون ڈراپ ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہمارا فعل امر اس نون کے ساتھ بنے گا. علامت مضارع کو حذف کر کے ہم دیکھیں گے سیکنڈ لاسٹ حرف یعنی آئے گا جہاں پر زبر ہے تو حمزہ کیا لگے گا؟ زیر والا لگے گا، اور اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اذهبنا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اذهبنا پڑھیں گے، کیونکہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا نون عربی زبان کے فعل مضارع سے کبھی ڈراپ نہیں ہوتا. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اسماء میں مبنی اور معرب کا سبق پڑھا تھا کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو انچینجیبل ہوا کرتے ہیں، کبھی اپنے آخر میں کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتے. افعال میں سے فعل ماضی اپنے آخر میں کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتے، اور فعل مضارع میں سے یہ دو افعال جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر یہ اپنے آخر میں تبدیلی قبول نہیں کرتے، لہذا اس نون کو ڈراپ نہیں کیا جائے گا. میں آسان الفاظ میں دوبارہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ بات لکھی ہوئی ہے کہ فعل امر ہمیشہ فعل مضارع معلوم کے صیغے سے بنتا ہے، کیونکہ لاجک ہے کہ ہم حکم صرف مخاطب کو دے سکتے ہیں. غائب کو اگر میں کو پانی پی 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 تو وہ تو موجود ہے، وہ پانی پی، میں پانی پی، ہم پانی پی، یہ عربی زبان کا بھی جو ہے نا نہیں اردو زبان میں بھی عجیب سا لگ رہا ہے. اور آپ اگر کہیں گے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی پیے، مجھے چاہیے کہ میں پانی پیوں. البتہ سامنے والے کو میں کہہ سکتا ہوں پانی پی، دوا پی، کھانا کھا، چلا جا، آ جا، جو بھی حکم دے سکتا ہوں. لہذا بات تو یہ ہوئی کہ فعل مضارع جو امر ہوگا وہ صرف مخاطب کے لیے، لہذا ہم نے صرف مخاطب کے 6 صیغے لیے: تذهب، تذهبان، تذهبون، تذهبین، تذهبان، تذهبنا. طریقہ کیا ہے؟ علامت مضارع یا تا الف اور نون کو اس پر موجود حرکت سمیت ڈراپ کرنا ہے. اس کے بعد آخری حرف میں جو آخری حرف ہے اس کو کیا کر دیں؟ ساکن کر دیں. اگر اس کے بعد لفظ کا پڑھنا ممکن ہے جیسے ثلاثی مزید الفیہ میں ہوتا ہے تو فعل امر بن گیا. اگر نہیں، پہلا حرف ساکن ہے تو شروع میں کیا کیا جائے گا؟ حمزہ لگایا جائے گا، اور وہ حمزہ عین کلمہ کے مطابق ہوگا. عین کلمہ پر پیش تو حمزہ کیا ہوگا؟ پیش والا ہوگا، ورنہ حمزہ کیا ہوگا؟ زیر والا ہوگا. یہاں پر یہی بات تفصیل کے ساتھ، اگر عین کلمہ پر پیش ہو تو حمزہ بھی کیا ہوگا؟ پیش والا، جیسے تنصر سے انصر، تعبد سے اعبد. اور اگر عین کلمہ پر زبر ہو یا زیر، دونوں صورتوں میں حمزہ کیا ہوگا؟ زیر والا ہوگا. جیسے تضرب سے اضرب، یہ غلط لکھا ہوا ہے. تسمع سے کیا بن جائے گا؟ اسمع. اور باب افعال جو ایک باب ہے ثلاثی مزید الفیہ کا، باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. یہ ایک استثناء ہے، اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا کہ باب افعال کا جو حمزہ ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر والا ہوگا. مثلا تکرم سے جب آپ فعل امر بنائیں گے، علامت مضارع کو حذف کر کے آخری حرف کو ساکن کریں گے. یہ اکرم جو بنا ہے اس کو میں آپ کے سامنے بنا کر دکھاتا ہوں. یہ بنا ہے تکرم سے، جیسے اکرما یکرم تھا تو اس کا فعل مجہول جو ہے نا
مخاطب کا فعل ہے تکرمو. طریقہ کار وہی ہے کہ پہلا علامت مضارع اپنی حرکت سمیت ختم. آخری حرف کو کیا کریں گے؟ جب ہم اس سے حرکت گرا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. اب اس کے شروع میں حمزہ لگانا ہے تو کون سا والا لگائیں گے؟ چونکہ یہ باب افعال ہے لہٰذا اس کے شروع میں حمزہ کیا لگتا ہے؟ ہمیشہ زبر والا لگتا ہے اور کیا بن جائے گا؟ تکرمو سے اکرم ہو جائے گا. اس طرح اخرجا یخرجو یہ تھا اصل میں تخرجو سے فعل امر بنا ہے. طریقہ یہی ہے کہ علامت مضارع کو ہم ختم کریں گے اپنی حرکت سمیت، آخر میں کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. باقی لفظ کا پڑھنا ممکن نہیں ہے. ایسی صورت میں حمزہ کیا لگے گا؟ یہ چونکہ باب فعال ہے لہٰذا حمزہ کیا لگے گا؟ زبر والا لگے گا اور یہ کیا بن جائے گا؟ اخرج ہو جائے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ باقی جگہوں پر تو حمزہ اگر لگائیں گے تو وہ زیر والا سوائے باب فعال کے کہ وہ حمزہ کیا لگے گا؟ ہمیشہ زبر والا لگتا ہے. یہ ایک جو ہے نا فعل ماضی سے فعل امر مضارع سے فعل امر بنانے کا طریقہ ہے. انشاءاللہ اس پر مزید بات اگلی کلاسوں میں کریں گے کیونکہ اگلے سے ہمارا نیا کورس شروع ہو رہا ہے. یہ تمام اسباق جو آپ کی کتاب کے اندر موجود ہوں گے انشاءاللہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں سارے کے سارے نیٹ پر اسی انداز سے جو کتاب کا انداز ہے اس میں کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے. آپ حضرات جو بھی یہاں کلاس میں آنا چاہے یا کلاس میں پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں آتا تو وہ نیٹ پہ جا کر پورا سبق دوبارہ دیکھ سکتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ تمام اسباق کو اس کی تمام ایکسرسائز نیٹ پر ڈال دیں. کلاس کا دورانیہ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پر چونکہ مخاطب لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ایک بات 2 دفعہ 3 دفعہ دورانی پڑتی، لیکن جب ہم اس کو وہاں ڈالیں گے وہاں پر صرف چونکہ وہ نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹائم کا مسئلہ، تو وہ ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی اور جو چیزیں ضروری ہوں گی وہ اس کے اندر کیا کر دی جائیں گی؟ ڈال دی جائیں گی تاکہ آسانی کے ساتھ تمام شرکاء اس کو پڑھ بھی سکیں، سن بھی سکیں اور اس سے استفادہ بھی کر سکیں. اس کے بعد بھی اگر باوجود اس کے مثلا آئندہ آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بہت آسان یہ ہو جائے گا کہ وہ یہاں پر آگے پڑھنے کے بعد گھر جا کر دوبارہ سبق کو سن سکتے ہیں، دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو اپنے پاس لکھ لیں اور اگلی کلاس میں آ کر پوچھ لیں یا فون پہ پوچھ لیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، اس کو سمجھا دی جائے گی. آسان ہو جائے گا ان کے لیے اس بات کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. تو تمام شرکاء سے گزارش ہے کہ اگلا ہمارا جو ہفتہ ہے سنڈے اس سے ہم نئی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. خود بھی شریک ہوں، احباب کو بھی شریک کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں اور اپنے ساتھ اپنی فیملیز سمیت شریک ہوں. کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ زیادہ بہتر انداز میں زیادہ آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو یہ پہنچا سکیں، سمجھا سکیں اور آپ کو لے کر آگے چل سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ.